ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد صدق الله العظيم اسٹیج پر موجود سبھی معزز علماء اکرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے حد فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے دین کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ اس دنیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں سب کی یہ خواہش ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں وہ باقی رہیں اور ان میں بڑھوتری کی۔ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں وہ باقی رہیں، کیا نام ہے ان کا، محمود مدنی، اور اس کے اندر اضافہ ہو۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کم ہو جائیں۔ اسی کا راستہ حل اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ جو نعمتیں دے رکھی ہیں وہ باقی بھی رہیں گی اور ان میں زیادتی بھی ہوگی۔ بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی۔ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے، گنتی نہیں کر سکتا انسان اللہ کی نعمتوں کی۔ صرف جسم کی نعمتوں کی گنتی نہیں کر سکتا انسان، اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی۔ اور وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ آج دے رکھی ہیں، وہ چاہے تو کل لے سکتا ہے۔ ایسا کوئی ایگریمنٹ تو ہوا نہیں ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں آج ہمارے پاس ہیں وہ کل بھی رہیں، ضروری ہے۔ سوائے اس کے فضل، اس کے کرم، اس کے احسان کے بے شمار نعمتیں ہیں۔ اور اس جسم کے علاوہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں وہ الگ ہیں۔ اور جب نعمت زائل ہوتی ہے تو اس نعمت کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں
کہ ایک صاحب جو ہے وہ ایک صاحب کے گھر پر مہمان ہوئے، نیک آدمی تھے، کھانے وانے کے بعد آرام کرنے کے لیے ان کے انتظام کرا میزبان نے، ان کے بستر بچھا کے وہ چلے گئے۔ جب وہ صبح میں آئے تو دیکھا وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، اسی پہ سو رہے ہیں۔ انہیں لگا ذاکر شاغل آدمی ہیں، صبح تہجد میں اٹھ گئے ہوں گے، پھر کرسی پہ بیٹھ کے آنکھ لگ گئی۔ پھر فجر کے لیے گئے، فجر کے بعد آئے، بیٹھے، بات چیت ہوئی، پوچھنے لگے کہ نیند کیسی رہی، آرام صحیح سے ہو گیا، آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، کب اٹھے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں تو کرسی پر ہی سوتا ہوں، میں لیٹ نہیں سکتا ہوں۔ میں پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ یہاں گلے میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، انسان جب کھانا کھاتا ہے تو وہ رگ کھل جاتی ہے، وہ ہٹ جاتا ہے اور کھانا چلا جاتا ہے، پانی دوسرے اس سے چلا جاتا ہے اور پھر وہ بند کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان کھانے کے بعد اگر لیٹتا ہے تو وہ کھانا واپس باہر نہیں آتا، ان کا وہ حصہ خراب ہو گیا تھا، تو وہ لیٹنے کی نعمت سے محروم ہو گئے تھے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ سونا نعمت ہے، صرف سونا نعمت نہیں ہے، لیٹنے کی توفیق دینا بھی نعمت ہے، وہ جس سے چاہے جب چاہے چھین لے۔ اسی لیے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم چاہو بھی تو ہماری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے ہو، کیونکہ ابھی بھی ہزاروں نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں انسان جانتے ہی نہیں ہے۔ جیسے جیسے انسان کا علم، اس کی معلومات، اس کی ریسرچ، اس کی تحقیق بڑھ رہی ہے، انسان کے نعمتوں کا استحصال بڑھ رہا ہے۔ تو اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، ان نعمتوں پر بقا کی خواہش ہر انسان کی ہے کہ یہ نعمتیں باقی رہیں، اور یہ بھی خواہش ہے انسان کی کہ نعمتوں میں زیادتی ہو۔ ہر انسان کی کوشش، محنت اس چیز پر ہے کہ اللہ کی جو آج نعمتیں ہیں، میری جو آج حیثیت ہے، کل کو میری حیثیت اس سے اوپر ہو جائے۔ اس کے لیے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے میری تو میں اپنی نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ تو شکر گزار بننے کی کوشش کرنا، اور اس کا طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ استحضار کیسے پیدا ہو کہ انسان شکر کرنے لگے۔ ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ شکایتیں زیادہ ہیں، ناشکری کا زیادہ غلبہ۔ شیطان کے ساری کوشش، محنت اس چیز پر ہے کہ وہ ہمیں یہ احساس دلائے کہ دیکھو تمہارے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، فلاں کو یہ چیز مل گئی ہے تمہارے پاس نہیں ہے، پڑوسی نے یہ خرید لیا ہے تمہارے پاس نہیں ہے، فلاں نے یہ لے لیا ہے تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو انسان کے اندر ناشکری کا جذبہ پیدا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی چیزوں کے اندر اپنے سے نیچے کے درجے کے لوگوں کو دیکھیں، ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس ہم سے کم نعمتیں ہیں،
تو انسان کو اپنی نعمتوں کا استحضار، اسے یہ احساس پیدا ہوگا کہ نہیں اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا کی۔ انسان یہ دیکھے کہ اللہ نے مجھے بائک دے رکھی ہے، تو کتنے لوگ اس شہر میں اس گاؤں میں ایسے ہیں جن کے پاس بائک بھی نہیں ہے، سائیکل سے چل رہے ہیں۔ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے بائک دے دی۔ کیا خاصیت ہے ہمارے اندر، کیا خاصیت ہے کہ وہ ہمیں ساری نعمتیں دے؟ نہیں دیتا تو کون پوچھنے والا ہے؟ یا کل کو چھین لے تو کون پوچھنے والا ہے؟ تو دنیا کی چیزوں کے اندر اپنے سے نیچے کے درجے کے لوگوں کو دیکھیں تو اپنی نعمتوں کا استحضار ہو۔ اسی ملک میں جس میں ہم لوگ رہتے ہیں، لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کو دن میں صرف ایک وقت کھانا ملتا، ایک ہی وقت کھانا ملتا ہے، ان کو دوسرے وقت نہیں ہے ان کے پاس۔ اسی ملک میں جس میں ہم لوگ رہتے ہیں، کہیں باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے ہمیں تینوں وقت کا کھانا دیا، اس کا فضل ہے۔ ہمیں اللہ نے رہنے کے لیے گھر دے رکھا، چھت دے رکھی ہے۔ اسی گاؤں میں، اسی محلے میں، اسی علاقے میں آپ دیکھنے نکلیں گے اس نظریے سے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کتنے لوگ ایسے ہیں جو سڑکوں پر پڑے ہیں، نہیں ہے ان کے پاس چھت، سردی میں ٹھٹر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں ساری چیزیں دے رکھی، گھر بھی دے رکھا ہے، گھر والے بھی دے رکھے ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنے سے نیچے کے درجے کے لوگوں کو دے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، شیطان کیا کراتا ہے، وہ اپنے سے اوپر کے آدمی کو دکھاتا ہے۔ میرے پاس بائک ہے، وہ مجھے گاڑی والے کو دکھا، اب جیسی گاڑی والے کو دکھا رہا ہے تو بجائے شکر کے کیفیت پیدا ہوتی ہے ناشکری کی۔ بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ نعمتیں دے رکھی ہیں، ہمیں اس پر شکر گزاری کریں۔ فون میں رہا ہوا اچھا ایک قصہ لکھا ہے کتابوں میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت غریب آدمی تھا، اس کے کھانے کے لالے پڑے رہتے تھے، کسی دن کھانے کو ملتا تھا، کسی دن نہیں ملتا تھا۔ ایک دن وہ حضرت موسیٰ سے ملا، پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ طور پہ جا رہا ہوں۔ کہا اللہ سے ہم کلامی فرمائیں گے، آپ ایسا کیجئے اور میرے لیے دعا کیجئے گا، اللہ سے کہیے کہ میرا سارا رزق مجھے ایک بار میں دے دے۔ ساری زندگی کا رزق جو بٹا ہوا ہے، آج کچھ ملتا ہے، کل کچھ ملتا ہے، 2 دن بعد پھر کچھ ملتا ہے، وہ سارا کا سارا مجھے ایک ساتھ دے دیا جائے، چند دن تو کم سے کم اطمینان سے گزاروں، جتنے بھی دن ہیں اپنا۔ انہوں نے دعا کری، دعا قبول ہو گئی اور اس کو ایک بار میں اس کا پورا رزق دے دیا۔ حضرت موسیٰ چلے گئے، ایک وقت گزر گیا، ایک وقت کے بعد انہیں یاد آیا کہ وہ ایک آدمی تھا جس کے لیے میں نے ایسے ایسے دعا کی تھی، تو گئے کہ دیکھوں اس کے کیا حال چال ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک شاندار گھر بنا ہوا ہے، مہمانوں کے لیے دسترخوان چل رہا ہے، اور وہ ایک شاندار طریقے سے بیٹھا ہوا ہے، دسترخوان چل رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، وہ بہت مالدار ہو گیا ہے۔ بڑی حیرت ہوئی کہ تمہیں تو زندگی بھر کا رزق مل گیا تھا اور وہ بہت تھوڑا سا تھا، یہ اتنا رزق کہاں سے آیا تمہارے پاس، اتنی دولت کہاں سے آئی؟ پوچھا کہ بھئی کیسے؟
فرمانے لگے اس شخص نے کہا کہ وہ آپ کی بات صحیح ہے، مجھے جو رزق ملا تھا وہ تو بہت تھوڑا سا تھا، لیکن میں نے وہ رزق اللہ کے راستے میں اور مہمانوں پر، ان چیزوں پر خرچ کر دیا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے، میری نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے، میں اپنی نعمتوں کو بڑھاتا ہوں۔ تو اگر میں نے 1 روپیہ خرچ کیا تو مجھے 10 دیا ہے، اس طرح میری نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ شکر گزاری صرف زبان سے نہیں ہوتی ہے، شکر گزاری کے 3 طریقے ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ انسان زبان سے شکر کرے، اپنی زبان سے اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرے۔ دوسری یہ ہے کہ اپنے دل سے شکر گزاری کرے، اس کے دل میں استحضار ہونا چاہیے اللہ کی نعمتوں کا، اور وہ استحضار کب پیدا ہوگا؟ جب وہ اپنے سے نیچے کے درجے کے لوگوں کو دیکھے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے کتنی نعمتیں مجھے دے رکھی ہیں، اس کے باوجود میں ناشکری کر رہا ہوں۔ تو وہ دل سے شکر گزاری کرے۔ اور تیسری اور سب سے اہم یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال سے بھی شکر گزاری کرے۔ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرا جائے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کی جائیں۔ اب دی ہوئی نعمتیں تو اللہ کی ہیں اور استعمال ہو رہی ہیں اللہ کی نامرضیات میں، تو یہ شکر گزاری تو ہوئی نہیں، چاہے زبان سے کتنا ہی شکر ادا کر لے۔ تو اعمال سے بھی شکر ادا کر۔ اس نے یہی تو کیا کہ اللہ نے جو مال اس کو دیا تھا، اس نے وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ تو زبان سے بھی شکر کرنا ہے، دل سے بھی شکر کرنا ہے، اور اعمال سے بھی شکر کرنا ہے۔ ہماری زندگی میں زیادہ تر چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ شکر گزاری والے نہیں ہوتے۔ اور کرنے والی چیز تو یہی ہے کہ دی ہوئی نعمتیں اللہ کی ہیں اور استعمال ہو رہی ہیں اللہ کی نامرضیات میں۔ جی مولانا عاقل، اللہ کا دیا ہوا ہاتھ، اللہ کا دیا ہوا پیر، اللہ کا دیا ہوا جسم، اور استعمال ہو رہا ہے اللہ کی نامرضیات میں، اس کی نافرمانی میں، اس کی ناشکری میں، تو ایسے تو کامیابی نہیں ملنے والی ہے۔ اور فرمایا آخر میں کہ اگر تم ناشکری کرو گے، نافرمانی کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ساری انعامات کے بعد اور یہ وعدے کے بعد کہ اگر تم اپنی نعمتوں کو بچانا چاہتے ہو، ان میں زیادتی چاہتے ہو، ان کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو میری شکر گزاری کرو، اور اگر میری شکر گزاری نہیں کرو گے، ناشکری کرو گے، نافرمانی کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو کوشش کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔ ارادہ کر رہے ہیں انشاءاللہ شکر گزار بننے کا۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔